دوستو، روس میں جب قرآن پاک پر پابندی لگی تھی تو کیا ہوا تھا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے لگے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ 1973 میں روس میں کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ہمارے ایک دوست ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، ایک دو مساجد سیاحوں کا قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 2 ہی مسجد اس شہر میں بچے ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے مساجد کا پتہ بتا دیجئے، میں وہیں چلا جاتا ہوں اور جمعہ ادا کر لیتا ہوں۔ پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے ساتھ مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کہ دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا کہ جناب دیکھیں، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے شہر ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے آذان دی۔ آذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں اور جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہوئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے، لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر، میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متعارف کروا کر مسجد سے نکلا ہوں۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیں۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے اور میرے آنے پہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا کہ جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا چھوٹا نسخہ نکالا اور کہا کہ یہ پڑھ کر سناؤ مجھے۔ بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا اور دروازے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کیونکہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پر انگلی رکھی اور میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو، اور میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پر انگلی رکھی تو وہ فر بولنے لگا، بنا قرآن پاک کو دیکھے ہی پڑھنے لگا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھے بنا ہی پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے والدین سے کہا کہ حضرات یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں ہے۔ کسی کے گھر سے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہم گھروں میں قرآن پاک نہیں رکھتے۔ میں نے پوچھا تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا، کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے نہیں۔ میں نے مزید حیران ہو کر کہا، کہنے لگے کہ ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی فروش ہے، کوئی کسان ہے۔ ہم ان کے پاس اپنے بچے بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے۔ وہ ان کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا نسخہ نہیں ہے، اس لیے ہماری نئی نسل کو ناظرہ نہیں آتا، بلکہ اس وقت ہماری گلیوں میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو ناظرہ کر کے اس کو پڑھنا نہیں آیا،
لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فرفر بولنے لگا. اگر آپ نہ روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا ایک نہیں بلکہ کئی ہزار معجزے اس دن دیکھے. جس معاشرے میں قرآن پاک گھر میں رکھنے پر بھی پابندی لگائی گئی تھی، اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد و عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو کر رہ گیا تھا. میں جب باہر نکلا تو کئی 100 بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دی. میں نے کہا، لوگو، تم نے قرآن رکھنے پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پر پابندی نہ لگا سکے. تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. آپ تمام احباب سے پرزور اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں. آپ کا 1 سیکنڈ لگے گا اور لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس کار خیر کا سبب آپ بنو گے. جزاک اللہ خیرہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ یہاں پر آتی ہیں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیوز. آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ اپنے کمنٹس لکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس تحریر کریں اور ان کو سبمٹ کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.